بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزو، آپ اللہ کے گھر اسلام کا ایک محکم اور قطعی فریضہ حج بیت اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ جس چیز سے واسطہ نہ ہو اس کے مسائل سیکھنا فرض کفایہ ہے، لیکن جب واسطہ پڑ جائے پھر اس کے مسائل سیکھنا فرض عین ہے۔ جب تک حج آپ پہ فرض نہیں ہوتا، آپ نہ بھی سیکھتے آپ گناہ گار نہیں تھے، فرض کفایہ تھا، سیکھ لیتے اچھی بات۔ لیکن جب حج فرض ہو گیا اور جانے کی ترتیب بن گئی، اب اس کے طریقے کو سیکھنا، مسائل کو سیکھنا، سمجھنا فرض عین ہو گیا، نماز کی طرح فرض ہو گیا کہ میں نے حج کرنا کیسے۔ تو جب حج کرنے جا رہے ہیں، یہ حج 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک کا نام حج قران ہے، اور ایک کا نام حج تمتع ہے، اور ایک کا نام حج افراد ہے۔ حج قران میں حج اور عمرے کا احرام اکٹھے باندھا جاتا ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولا نہیں جاتا، انتظار کیا جاتا ہے، پھر جب حج کے دن آتے اسی احرام کے ساتھ حج کیا جاتا ہے، اکٹھا احرام کھولا جاتا ہے، اسے حج قران کہتے ہیں۔ اعلیٰ بات ہے، افضل ہے، قربانی ہے جو یہ کرے۔ دوسری صورت یہ ہے، اگر سائلنٹ پہ لگ جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ حج تمتع، جس میں حج عمرے کا احرام ہوتا تو اکٹھا ہے لیکن الگ الگ ہوتا ہے، یعنی ایک سفر میں انسان 2 سعادتیں حاصل کرتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے اور حج بھی کرتا ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے، پابندیاں ختم، عام کپڑوں میں آ جاتا ہے۔ جب حج کے دن شروع ہوں گے اس وقت دوبارہ حج کا احرام باندھے گا۔ اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ تمتع کا مطلب ہے نفع اٹھانا۔ اس حاجی نے نفع اٹھایا ہے، ایک سفر میں 2 سعادتیں حاصل کی۔ اور عمومی طور پر ہمارے یہاں سے جانے والے حجاج کرام حج تمتع ہی کرتے ہیں، کیونکہ یہ آسان ہے اور 2 سعادتیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں۔ اور حج افراد کرتے ہیں، کہتے ہیں صرف حج کا نہ عمرہ نہ کرنا۔ اور حج افراد کا حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو میقات کے اندر رہتے ہیں۔ باہر والے دونوں سعادتیں حاصل کر سکتے ہیں، اندر والے صرف حج افراد کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے ان کو تو سہولت ہے، وہ تو حرم کے قریب ہیں، وہ موقع دیں دوسروں کو جو باہر سے آ رہے ہیں بیچارے۔ افاقی کہا جاتا ہے جو میقات سے باہر رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جگہیں مقرر فرمائی تھیں کہ پوری دنیا کی، کہ اس سے پہلے احرام باندھنا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں میقات، اس سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو میقات سے باہر رہنے والے عمرہ بھی کر سکتے ہیں اور حج بھی کریں گے۔ اور میقات کے اندر جو رہتے ہیں وہ صرف حج کر سکتے ہیں، عمرہ نہیں کر سکتے، وہ حج افراد کریں گے۔ تو لہٰذا ہم جو گفتگو کریں گے یہ ساری حج تمتع کی ترتیب کے مطابق ہوگی۔ تھوڑا سا فرق ہے، بلکہ ہماری جو توجہ ہوگی جو ہم کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں حج قران نہیں کرنا، ہم نے حج افراد نہیں کرنا، ہم نے کرنا ہے حج تمتع، کیونکہ ہم نے اس سفر میں عمرہ بھی کرنا ہے اور عمرہ کر کے ہم نے احرام کھول دینا ہے، اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ حج کرنا ہے۔ جب حج کے دن آئیں گے احرام باندھنا ہے۔ جس نے عمرے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا، سمجھ لو اس نے آدھا حج سمجھ لیا، چونکہ 3-4 بڑے اہم افعال ہیں، ارکان ہیں کہ جو حج میں بھی ہوتے ہیں، عمرے میں بھی ہوتے ہیں۔ حج کا لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، حج کہتے ہیں عربی میں ارادہ کرنے کو۔ تو حج کو حج اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اللہ کے گھر مخصوص وقت میں، مخصوص اوقات میں، مخصوص جگہ کا جانے کا ارادہ کرتا ہے اور مخصوص ارکان کو ادا کرتا ہے۔ تو حج تمتع کرنے والے ہمارے بھائی جو ہمارے یہاں سے روانہ ہوں گے، وہ سب سے پہلے یہاں سے
عمرے کی نیت سے روانہ ہوں گے، عمرے کا احرام باندھ کر روانہ ہوں، اور آپ میں سے تقریباً سارے بھائیوں نے عمرہ کر رکھا ہے، لیکن دوبارہ بھی بتایا جا رہا ہے تاکہ تازہ ہو جائے اور مزید اس کے ساتھ کچھ احکامات بھی کی بات بھی ساتھ ساتھ ہو جائے۔ ابھی جو بات ہوگی تھوڑی سی بات پھیل جائے گی، آپ پریشان نہیں ہوں گے اب ہمیں بھول گیا ہے، نہیں، آخر میں آپ کو انشاءاللہ انگلیوں پہ یاد کروا کے بھیجیں گے۔ اور خلاصہ بات وہی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، باقی باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اگر مسئلہ پیش آئے تو بندے کو پتہ ہو۔ کہتے سوال کرنے کے لیے بھی علم چاہیے، جب علم ہوگا نا بندے کے ذہن میں یہ بات ہوئی تھی، یہ کہیں میری غلطی تو نہیں، چل پوچھ تو لوں، جب بات ذہن میں ہوگی نہیں سوال کیسے کرے گا؟ تو سوال کے لیے بھی علم چاہیے۔ یہ زیادہ باتیں جو بتائی جاتی ہیں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ سوال کرنے کے ذہن میں بات آ جائے کہ اس میں پوچھنے والی بات ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ عمرے کے اندر 2 فرض ہیں، 2 واجب ہیں، باقی چیزیں سنت ہیں۔ فرائض اور واجب کا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں دم واجب ہونے کا ہوتا ہے، اور سنت میں ثواب کم ہو جاتا ہے لیکن دم وغیرہ واجب نہیں ہوتا، نہ صدقہ واجب ہوتا ہے سنت چھوڑنے سے۔ لیکن سنت کے مطابق سیکھ کے جائیں گے، کریں گے انشاءاللہ ہم سنت کے مطابق، جتنا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے اس کی عظمت بھی تو بڑھ جائے گی، اس کی قبولیت بھی بڑھ جائے گی، اللہ پاک سے زیادہ خوش ہوں گے کہ اس نے قدم بقدم میرے محبوب کے طریقے کے مطابق کیا ہے، اللہ پاک خوش ہو جائیں گے۔ تو اس لیے عمرے میں 2 فرض ہیں، احرام باندھنا فرض ہے اور طواف کرنا فرض ہے۔ احرام باندھنا فرض ہے اور طواف کرنا فرض ہے۔ 2 واجب ہیں، سعی کرنا اور حلق کروانا، یہ 2 واجب ہیں۔ گویا کہ عمرہ 4 چیزوں کے پورا کرنے کا نام ہے، احرام نیت کے ساتھ، طواف 2 نفلوں کے ساتھ جو مقام ابراہیم پہ پڑھے جاتے ہیں، اور سعی اور حلق، 4 چیزوں کے پورا کرنے کا نام عمرہ ہے۔ عمرہ ادا ہو جائے گا، 4 چیزیں پوری کر لیں گے عمرہ ادا ہو جائے گا۔ تو آپ حضرات نے ضرورت کی چیزیں جو اب میں نے گروپ میں سینڈ کی ہیں، امید ہے کہ پوری کر رہے ہوں گے اور کر لی ہوں گی۔ تو سب سے پہلے آپ حضرات عمرے کا احرام باندھیں گے اپنے ایئرپورٹ سے، ہینڈ کیری ایک ہونا چاہیے، اس میں اپنا احرام کی 2-3 چادریں اور چپل جس میں پاؤں کی اوپر والی ہڈی اور پشت اور سائڈوں پہ جو ابھری ہوئی ہڈی ہے یہ ننگی رہنی چاہیے، ایسا جوتا لیں گے۔ اور ایئرپورٹ سے آپ اپنا احرام باندھیں گے عمرے کا۔ اگر نفل کا وقت ہے غسل گھر سے کر لیں، وہاں جا کے اگر نفل کا وقت ہے تو احرام کے 2 نفل پڑھ لیں، 2 چادریں پہن لیں، بس 2 چادریں ہیں اور چپل ہے جس میں پاؤں کھلا ہے، اور کوئی چیز نہیں پہن، گھڑی پہن سکتے ہیں، اس کے علاوہ سلی ہوئی کوئی چیز نہیں، سر پہ ٹوپی نہیں، چہرے پہ کوئی کپڑا نہیں، بس 2 چادریں ہیں اور جوتا ہے۔ یہاں سے وہ بیلٹ باندھ سکتے ہیں جس میں انسان اپنی ضروریات کی چیزیں رکھ سکتا ہے۔ تو ایئرپورٹ سے آپ احرام باندھیں گے، احرام کے 2 نفل پڑھیں گے، دعا مانگیں گے سفر کی، لیکن نیت نہیں کریں گے، نیت نہیں کریں گے۔ جب آپ جہاز میں بیٹھ جائیں گے اس وقت آپ نیت کریں گے۔ تو بس جوتے میں ذرا خیال کیجئے گا، بعض لوگ جوتا بعد میں مزید میں آپ کو تصویر بھی دکھا دوں گا جوتا کیسا ہونا چاہیے، اس طرح کے جوتا پہن کے، اور اچھا جوتا جو کہ حج میں بھی اس نے پورا کام دینا ہے تو وہی جوتا، یہ 2-3 جوتے ہونے چاہیے تو تاکہ حج بھی اسی سے ہو جائے اور عمرے کا عمل بھی اسی سے ہو جائے۔ اس میں انشاءاللہ آپ کو مشورہ دیا جائے گا۔ تو چونکہ آپ حج تمتع کرنے جا رہے ہیں، حج تمتع میں پہلے عمرہ ہوتا ہے، عمرے کے بعد پھر حج کا احرام ہوتا ہے، تو جب آپ جہاز میں بیٹھ جائیں گے پھر نیت کریں گے۔ اب یہ بات میں نے کیوں کہی ہے کہ جہاز میں بیٹھنے کے بعد نیت کرنی، اس کی وجہ یہ ہے آج کل بھی ایسے ہی حالات ہیں کہ اگر آپ نے ایئرپورٹ پر ہی عمرے کی نیت کر لی، فلائٹ کینسل ہو گئی تو آپ حالت احرام میں ہیں،
اب آپ کو قربانی وہاں ذبح کروانی پڑے گی، فون کر کے حرم میں 1000 ریال کی یا 700 ریال کی، ٹھیک ہے، پھر آپ کو حلق کروانا ہے، پھر احرام سے باہر آنا ہے، اور پھر اس عمرے کی قضا بھی کرنی ہے۔ اس لیے اچھا مشورہ یہی ہے کہ جب ایئر لائن میں آپ بیٹھ جائیں، جہاز میں بیٹھ جائیں، وہ فضا میں بلند ہو جائے، تو پھر آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر ہی، احرام تو باندھا ہوا ہے آپ نے، آپ پڑھیں گے اللہم انی ارید الحج، اللہم انی ارید العمرہ، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، حج کی نہیں، عمرے کی، کیونکہ پہلا عمرہ ہو رہا ہے۔ اے اللہ فیسرہا وتقبلہا منی، اے اللہ اسے آسان کر دے اور اسے قبول کر لے۔ عربی میں نہیں ہے تو اردو میں۔ اچھا یہ بات آپ کو یہاں پہ ایک کلیئر کر دو، پورے حج میں کوئی ایسی دعا نہیں ہے جس کا پڑھنا فرض واجب ہے۔ بعض بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں، دعاؤں کو رٹے لگاتے رہتے ہیں، کوئی دعا نہیں ہے، کوئی دعا نہیں ہے، پورے مستحب ہے، اچھی باتیں ہیں، عربی میں دعائیں مانگ نہیں ہے تو اردو میں مانگتے رہیں، کوئی نیت نہیں عربی والی، صرف ایک چیز ہے، وہ تلبیہ ہے، لبیک، وہ زبانی یاد کرنا ہے، لبیک اللہم لبیک، وہ بھی یاد نہ تو اوپر سے پڑھ سکتے ہیں لیکن یاد کرنا چاہیے۔ لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ بھی یاد کریں اس کا، جب ترجمے کو آپ ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے تو اس کی کیفیت بڑھ جائے گی، دیوانہ وار بڑھ جائے گی۔ اللہ، تو جہاز میں آپ نے نیت کرنی ہے، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اسے آسان کر لے اور اسے قبول فرما لے، اور ساتھ ہی 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے تلبیہ نہیں پڑھا تو نیت مکمل نہیں ہوگی۔ تلبیہ پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ تلبیہ ضروری، تلبیہ پڑھیں گے تو پھر آپ کی نیت مکمل ہوگی۔ آپ نے نیت کر لی عمرے کی، آپ نے تلبیہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے، اب آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں، احرام کی تمام پابندیاں آپ کے اوپر لاگو ہو گئیں، اور آپ کا ذکر صرف تلبیہ بن گیا، اور بھی ذکر کر سکتے ہیں لیکن جب بھی تلبیہ پڑھیں تو 3 مرتبہ پڑھا کریں، پھر روشی پڑھ لیں، کلمہ شریف پڑھ لیں، لیکن تلبیہ کی کثرت ہو، اس راستے کا ذکر ہے تو کثرت سے تلبیہ پڑھیں۔ اب احرام کی پابندیاں بند کر دو، احرام کی پابندیاں، ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں گرنے چاہیے، اس لیے وضو میں داڑھی کا خلال دھیان سے نہ کریں، سر کو خارش کرنے دھیان سے، بال نہ ٹوٹیں، شکار نہیں کر سکتے، شکار کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے، جوں نہیں مار سکتے، خوشبودار چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، صابن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، خوشبودار چیز استعمال نہیں کر سکتے، خوشبو والا تیل نہیں استعمال کر سکتے، خوشبو والی ساری چیزیں، خوشبو والے ٹیشو استعمال نہیں کر سکتے، اور اپنے سر کے اوپر کپڑا نہیں رکھ سکتے، اپنے چہرے کو کپڑا نہیں لگا سکتے، پسینہ ہے تو ہاتھوں سے صاف کریں۔ مزید بعض حضرات نے ہمارے دارالعلوم کراچی کے احباب کی تحقیق میں ٹیشو بغیر خوشبو کے استعمال ہو سکتا ہے پسینہ وغیرہ صاف کرنے کے لیے، بہرحال احتیاط کی جائے۔ تو سر کے اوپر کپڑا، چہرے کو کپڑا نہیں لگنا چاہیے۔ یہ ساری احرام کی پابندیاں ہیں جو آپ نے کرنی ہیں، اگر اس کے خلاف ہو گیا تو اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا، وہ الگ ایک باب آ رہا ہے، جنایات، کہ اگر آپ نے کوئی جرم کر لے اس کی آگے کفارہ کیا ہے، کیا کرنا ہے۔ بس یہاں سے آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں احرام کی ان پابندیوں کا پورا پورا خیال کرتے ہوئے اللہ کے گھر پہنچنا ہے، کوئی خوشبو نہ ہو۔ اصل میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرا بندہ پراگندہ بال، بس مسکین عاجز فقیر سا بن کر آئے، کہتے احرام گندہ بھی ہو جائے دھونا نہیں، اگر پاک ہے پاک، اسی گندے احرام میں پھرنا ہے، پسینے سے بھرے ہوئے پھرنا ہے، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ آپ نے یہی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہی فرمایا تھا، اسی طرح، اس لیے ساری چیزوں پہ پابندی لگا دی، میاں بیوی کے مخصوص تعلقات ختم، اس طرح کی باتیں کرنا ختم، حالت احرام میں کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح احرام کی پابندیاں کرتے ہوئے، تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ جدہ پہنچیں گے، جدہ سے آپ مکہ پہنچیں گے، تلبیہ ہی پڑھتے جائیں گے، ہوٹل میں جا کر اپنا سامان رکھیں گے، تھکاوٹ ہے آرام کریں گے، کھانے کا تقاضا کھانا کھائیں گے،
غسل کا تقاضا ہے تو احرام کھول کے غسل بھی کر سکتے ہیں، لیکن دھیان کیے صابن نہ لگائیں اور بال نہ ٹوٹنے پائے، یہ دھیان کیجئے، خیال کیجئے۔ بس پانی ڈال کے چادر دوبارہ پہن سکتے ہیں، آپ حالت احرام کے اندر ہی ہیں۔ کوئی ایسا مسئلہ بن سکتا ہے، نجاست لگ سکتی ہے جسم کو، تو چادریں کھول کے آپ غسل بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اسی طرح پہنچیں گے حرم کی طرف، اور حرم کے پورے آداب کا خیال کرتے ہوئے آپ وہاں جائیں گے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کے داخل ہوں گے۔ اپنے جوتوں کے لیے تھیلے یہاں سے بنا کر لے جائیں، ان جوتوں کو تھیلیوں میں بند کر لیں اور وہاں سنبھال کے ریک بنے وہاں رکھ لیں، ساتھ رکھ لیں۔ لیکن اگر ساتھ رکھنا ہے دھیان کیجئے جوتا پاک ہونا چاہیے، نجاست والا جوتا ساتھ لے کے حرام طواف کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے اس کا خیال کیجئے، اچھی بات نہیں ہے۔ تو جب آپ بیت اللہ مطاف والی جگہ پہ جائیں گے تو آپ نے جب بیت اللہ پہ پہلی نظر ڈالنی ہے تو آپ وہاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھیں، تسبیح پڑھیں، پہلا کلمہ پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، چوتھا کلمہ پڑھیں، پھر رب کی بارگاہ میں دعا مانگیں، خوب دعا مانگیں۔ جو پہلی نظر پہ دعا مانگی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یا اللہ میری جو دعائیں مانگو ساری قبول فرما۔ جامع دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ بھی بڑی جامع دعا ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں ہمیں سکھائی ہے، میرے بندو، اللہ کتنے کریم ہے، اپنے بندوں پہ خود دعائیں سکھاتے ہیں، مجھ سے یوں مانگو، اللہ دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرما، آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما۔ باتیں ساری آگے اس میں، وقینا عذاب النار، ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ خوب دعائیں کرنے کے بعد آپ نے اب کیا کام کرنا ہے؟ آپ جب دعائیں کرنے کے بعد پہلی نظر جب بیت اللہ پہ پڑتی ہے، دعا مانگتا ہے، جو آپ نے تلبیہ شروع کر رکھا تھا وہ تلبیہ ختم ہو جائے گا۔ اب تلبیہ نہیں پڑھنا، تلبیہ تھا اے اللہ میں حاضر ہوں حاضر ہوں، حاضر تو ہو گئے ہیں، کہہ رہا تھا نا حاضر ہوں حاضر ہوں، حاضر ہو گئے، بس تلبیہ بند۔ اللہ نے ماشاءاللہ حاضری دے دی اپنے گھر کی۔ اب دعا کرنے کے بعد آپ پہلا کام کریں گے استباء۔ استباء کسے کہتے ہیں؟ اپنے دائیں کندھے کو کیا کریں گے؟ ننگا کریں گے، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں استباء، یہ کریں گے۔ اس کے بعد کرنے کے بعد آپ حجر اسود کے قریب آ جائیں گے، سبز لائٹ کی رہنمائی سے، بالکل سبز لائٹ حجر اسود کی سمت میں ہے، تو آپ وہاں پر آ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ حجر اسود کا بایاں کنارہ ہوگا اور آپ کا دایاں کندھا ہوگا، اس طرح بالمقابل ہوگا، بالکل حجر اسود کی سامنے نہیں ہونا، حجر اسود آپ کے دائیں طرف ہوگا، دائیں جانب۔ وہاں آپ کھڑے ہو کر طواف کی نیت کریں گے، اور طواف کی نیت بھائی بھول جاتے ہیں پھر پریشان ہوتے ہیں، اس لیے بھولنا نہیں ہے، طواف کی نیت کرنی ہے، جیسے نماز کی نیت کرتے ہیں کہ میں عمرے کا طواف کر رہا ہوں، اور وہاں پہ نیت کر کے پھر آپ حجر اسود کا استقبال کریں گے، استقبال کریں گے، یوں کریں گے، یوں ہاتھ اٹھائیں گے اور کانوں تک لے جائیں گے جیسے نماز کے لیے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھ چھوڑ دیں گے، یہ آپ نے حجر اسود کا استقبال کیا۔ مشابہ لگ جاتا ہے استلام اور استقبال میں، استلام اور چیز ہے، استقبال اور چیز ہے، یہ استقبال کیا آپ نے، پھر آپ بالکل حجر اسود کے سامنے آ جائیں گے، تھوڑا سا کھسک کر حجر اسود آپ کے سامنے ہے۔ اعلیٰ بات تو یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دے، طواف شروع کرنا ہے استلام، اگر بوسہ نہیں دے سکتا کسی لکڑی سے لگا کر اس کو بوسہ دے، دوسری صورت یہ ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ رش ہے، یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے، تو وہ کیا کرے؟ پھر وہ استلام اپنے ہاتھوں کو یوں کرے، یعنی پشت اپنے چہرے کی طرف رکھے اور یہ ہتھیلی اس کی طرف، یوں اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے انہی کو چوم لے، یہ استلام ہو گیا۔ طواف کی نیت، استباء بھی کر لیا، طواف کی نیت بھی کر لی، استقبال بھی کر لیا اور استلام بھی کر لیا، ٹھیک ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ لیا۔ اب وہ اپنے آگے کی طرف چلے۔ اب دوران طواف
5-6 کام نہیں کرنے دوران طواف. میں چاہتا ہوں کہ اگرچہ ہو جائیں تو دم وغیرہ واجب نہیں ہوتا، لیکن کام سنت کے مطابق ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے. دوران طواف آپ نے چند کام نہیں کرنا. نمبر 1، خانہ کعبے کو نہیں دیکھنا. نمبر 2، خانہ کعبے کی طرف منہ نہیں کرنا، بالکل سیدھا جیسے ہم کھڑے ہوتے ہیں سیدھا استلام کرنے کے لیے. سینہ بھی نہ پھیریں، کیونکہ جب آپ چکر مکمل کریں گے آپ نے حجر اسود کو استلام کرنا ہے. سینہ موڑے بغیر استلام کریں گے. میں طریقہ بتاؤں گا عملی، ٹینشن نہ لیں، انشاءاللہ عملی مشق بھی ساتھ ساتھ ہو. سینہ بھی نہ موڑیں اور اپنے پاؤں بھی اس کی طرف نہ موڑیں اور پیٹھ بھی نہ کریں بیت اللہ کی طرف. یہ 7 کام آپ نہیں کریں گے دوران طواف. اور طواف کے دوران آپ ذکر کریں، تیسرا کلمہ پڑھیں. رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھ. رکن یمانی کو بھی بعض وقت خوشبو لگی ہوتی، ہاتھ نہ لگائیں بیت اللہ کے. جب آپ نے حالت احرام میں ہیں تو آپ ہاتھ نہ لگائیں، بیت اللہ کو ہاتھ نہ لگائیں، خوشبو لگی ہوتی، احتیاط کریں. تو یہ کام نہیں کرنے. اور طواف کے دوران چند کام کرنے ہیں، یہ کام نہیں کرنے اور چند کام کرنے ہیں. نظروں کی حفاظت کرنی ہے دوران طواف، اور رمل کرنا ہے. پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے. رمل کسے کہتے ہیں؟ پہلوانوں کی طرح چلنا ہے پہلے 3 چکروں میں، طرح اکڑ کے چلنا. بہت زیادہ رش ہو، بعض دفعہ ہوتا بہت زیادہ رش، اس میں گنجائش ہے کہ نہیں چل ہو رہا تو نہ چلے، لیکن کوشش پوری کرے چلے تاکہ سنت کے مطابق سارا کام ہو جائے. تو پہلے 3 چکروں میں کیا کرنا ہے جی؟ رمل کرنا ہے. اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ رکن یمانی سے حجر اسود تک، جیسے میں نے کہا کیا کہنا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ ہر طواف ختم، جب طواف حجر اسود پہ ایک طواف پورا ہوگا، 7 چکر لگانے ہیں نا، ہر چکر مکمل کہاں ہوتا ہے؟ حجر اسود پر. حجر اسود کا استلام کرنا ہے. میں طریقہ بتاؤں گا. نہ آپ چہرہ پوری طرح موڑیں گے، نہ آپ رخ کریں گے، آپ ایسے ہی استلام کر لیں گے. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، آگے والا چکر شروع ہو جائے گا. اس طرح آپ 7 چکر پورے کریں گے. یہ کام کرنا ہے آپ. اور جب 7 چکر پورے ہو جائیں گے، 8واں استلام کرنا ہے. طواف ختم ہو گیا نا، پھر استلام کرنا ہے حجر اسود کا 8واں استلام کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ نے جو کندھا ننگا کیا ہوا تھا، استوا جسے کہتے تھے، اس کو ڈھانپ لیں گے. کیونکہ 3 چکروں کے بعد ڈھانپنا نہیں، پورا طواف کرنے کے بعد آپ ڈھانپ لیں گے. ٹھیک ہے، اب اس کا کام ختم ہو گیا کیونکہ طواف کے اندر ہی یہ ہے. تو اچھا جی، اس کو کندھے کو ڈھانپ کر آپ کیا کریں گے؟ اس کے بعد آپ ملتزم پر آ جائیں. ملتزم بیت اللہ کا جو دروازہ اور حجر اسود کے درمیان جو تھوڑی سی جگہ، یہ ملتزم ہے اور قبولیت کی جگہ ہے. چمٹ کر دعا کرنی چاہیے، لیکن آج کل خوشبو ہے، چمٹ نہیں سکتے. اچھا، جتنا اس کے قریب ہو جائیں آپ اتنا اس کے قریب ہو جائیں اور وہاں دعائیں مانگیں. بڑی قبولیت کی جگہ ہے، خوب دعائیں مانگیں. تو ہمارے تو عمرے چند منٹوں میں ہو جاتے ہیں، آدھے گھنٹے میں ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. ہمارے جو بڑے تھے قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، 3 گھنٹے میں عمرہ کرتے تھے. 3 4 گھنٹوں میں عمرہ کرتے. ان کی دعائیں اصل میں لمبی ہوتی تھی. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جب جاتے تھے، بھائی فیاض کو پتہ ہے بیت اللہ میں حاضری کا انداز کیا تھا ان کا، کس طرح بیت اللہ تک پہنچتے تھے، کیا جلال، کیا روب، کیا کیفیات تھی، کس طرح پہنچتے تھے. ان لوگوں کی جو عمل تھے وہ بہت اونچے تھے. ہم تو بہت کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بہرحال ملتزم پہ دعا کریں گے اور اس کے بعد ہم مقام ابراہیم پہ نفل پڑھیں گے. اب مقام ابراہیم پہ نفل ایسے پڑھیں کہ مقام ابراہیم آپ کے سامنے اور آگے بیت اللہ ہو، اس طرح اعلیٰ بات ہے. لیکن اگر وہاں پہ رش ہو، پھر کہیں بھی حرم میں طواف کے 2 نفل پڑھے جا سکتے ہیں، یہ واجب ہیں. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حدیث میں آتا ہے جب آپ نے طواف کیا، آپ مقام ابراہیم کے پاس تشریف لائے، آپ نے یہ آیت پڑھی اور پھر آپ نے وہاں پہ 2 نفل پڑھے. اور اس کے بعد آپ آب زمزم خوب سیر و کر پئیں گے. آب زمزم پیے. آب زمزم پینے کے بعد آپ پھر حجر اسود کے پاس آ کر 9واں استلام کریں گے.
تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی؟ جی جی نہیں پوری نہیں آ رہی؟ پوری سمجھ میں نے کہا تھوڑی تھوڑی آ گئی، تھوڑی تھوڑی آ رہی۔ آ رہی ہے۔ 9واں استلام کریں گے۔ 9واں استلام کرنے کے بعد آپ سعی کرنے صفا مروہ چلے جائیں گے۔ طواف میں وضو شرط ہے، ٹھیک ہے، وضو شرط ہے، سعی میں وضو شرط نہیں ہے، سنت عمل ہے، مستحب ہے وضو کرنا وضو کے ساتھ، تو بغیر وضو کے بھی سعی ہو جاتی ہے۔ طواف میں وضو شرط ہے۔ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ 9واں استلام کرنے کے بعد کیا کریں گے جی؟ صفا مروہ کی سعی۔ صفا سے شروع کریں گے، صفا پر جب چڑھیں گے تو پڑھیں ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، وہاں آیت لکھی ہوتی ہے۔ تو صفا پہ چڑھ کے بیت اللہ کے رخ کر کے دعا مانگیں، تسبیح پڑھیں، تکبیر پڑھیں، تحلیل پڑھیں، دعا مانگیں، نیت کریں سعی کی، اگرچہ واجب نہیں ہے، سمجھ آئی؟ نیت کریں سعی کی۔ اس کے بعد آپ صفا سے مروہ چلیں گے، میلین اخضرین جو سبز لائٹیں وہاں دوڑیں گے، عورتیں نہیں دوڑیں گی، وہاں مروہ پر ایک چکر، پھر مروہ سے صفا دو، ہر دفعہ آپ دعا مانگیں گے بیت اللہ کے رخ کر کے، ہر دفعہ، اور وہاں پہ دوڑیں گے۔ اس طرح آپ سعی کے 7 چکر مکمل کریں گے اور آپ کے 7 چکر مروہ پہ پورے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 2 نفل آپ شکرانے، سعی کی شکرانے کے پڑھیں گے، اگر پڑھیں گے تو مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے، نہ پڑھیں گے تو کوئی گناہ کی بات نہیں۔ 7 دانوں والی تسبیح رکھ لیں، طواف میں بھی کام آئے گی اور سعی میں بھی کام آئے گی۔ بھول جاتے ہیں، سعی کے چکر ہی بھول جاتے ہیں، طواف کے چکر بعد آپ بھول جاتے ہیں۔ اس کے بعد آخری عمل ہے، آپ کیا کروائیں گے جی؟ حلق کروائیں گے۔ حلق میں قصر بھی ہے، حلق بھی ہے۔ سر منڈوانے میں قصر یہ ہے کہ پورے سر سے بال کٹوا لیں، 4 سال کے بال کٹوانا تو واجب ہے، پورے سر سے بال کٹوائے جا سکتے ہیں، مشین بھی چلائی جا سکتی ہے، اور اعلیٰ بات حلق کا ہے، اس طرح کے ساتھ صاف کروائے جائیں۔ لیکن ایک بات یہاں پہ یاد رکھیں، بڑی قیمتی بات ہے، لوگ بھول جاتے ہیں، اگر آپ کے بال 1 پورے سے چھوٹے ہیں، 1 پورے یا 1 پورے سے چھوٹے ہیں، تو پھر حلق ہی ضروری ہے، پھر اس طرح ہی ضروری ہے۔ 1 پورے سے بڑے ہیں بال، آپ 1 پورے سے بال بڑے ہیں تو پھر آپ مشین وغیرہ سے کروا سکتے ہیں، وہاں بار بار عمرہ کرنا پڑے گا پھر آپ۔ اچھا اگر سر پہ بالکل بال نہیں ہے اور آپ نے کوئی عمرہ کیا ہے نفلی، بعد میں جو عمرہ کیا ہے کوئی، تو پھر بھی اس طرح چلانا ضروری ہے، چاہے بال نہ بھی اس طرح پھر بھی چلانا اس کے اوپر۔ حلق کرنے کے بعد آپ عمرہ مکمل کر پائیں گے، عمرہ مکمل ہو گیا، پابندیاں ختم ہو گئیں، اب آپ اپنے ہوٹل جا کر، کمرے میں جا کر دوسرے کپڑے پہنیں گے، احرام سے باہر آ جائیں گے، احرام کی پابندیاں ختم، سب ختم، آپ کا عمرہ اللہ کی توفیق سے پورا ہو گیا ہے، اور آپ چونکہ حج تمتع کی نیت سے آئے ہیں، اور حج تمتع میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، آپ بقیہ دن وہاں پہ قیام کریں گے، نفلی طواف کریں گے، نفلی عمرے کریں گے، جو آپ کا دل چاہے، حرم میں نمازیں پڑھیں گے۔ تو نفلی طواف یہی ہے، عام کپڑوں میں جانا ہے، نیت کرنی طواف کی، اور اسی طرح استلام کرنا ہے، 7 چکر لگانے، 2 نفل پڑھنے، آپ کا 1 طواف ہو گیا۔ 7 چکروں کا 1 طواف ہوتا ہے، اور ہر طواف کے بعد 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں۔ اگر ایسے وقت میں آپ طواف کرتے ہیں کہ نفل پڑھنا اس وقت جائز نہیں تھا، تو اس نفلوں کو مؤخر کریں، دوسرے وقت میں پڑھ لیں۔ اچھا آپ طواف کر کے گھر چلے گئے، ہوٹل چلے گئے، نفل نہیں پڑھے کیونکہ وقت نہیں تھا، اس وقت عصر کے بعد طواف کیا تھا، کوئی بات نہیں، دوبارہ آ کے پڑھ لیں کہ میں نے طواف کیا تو اس کے 2 نفل پڑھ رہا ہوں۔ یہ نفل ہوٹل میں بھی پڑھے جا ہوٹل میں پڑھے جا سکتے ہیں، اعلیٰ بات یہ کہ حرم میں پڑھے جائیں، ہاں حرم میں پڑھے جائیں۔ تو آپ اب بقیہ دن وہاں پہ جب تک آپ کے حج کے دن نہیں آتے، آپ اپنی عبادات میں مصروف رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار یہ سفر نصیب فرمائے، یہ سعادت نصیب فرمائے۔